ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ مربی بنے. مربی سے مراد یہ ہے کہ ایسا انسان دنیا میں تیار کرے جس کے سینے میں دوسروں کے لیے دھڑکنے والا دل ہو. معلم نہیں ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پوری دنیا کے اندر ایجوکیشن سیکٹر میں یہ ہو گیا کہ بچے کو پڑھاتے ہیں کمانے کے ذہن سے, بچے کو مٹیریلسٹک بنا رہے ہیں, بچے کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ پڑھیں گے تو بڑے آدمی بنیں گے, یہ پڑھیں گے تو زیادہ کمائیں گے, یہ پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. صرف پڑھائی کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے سب سے بڑے چور پڑھے لکھے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکیمز جو ہوتے ہیں کہ وہ 100-200 روپے کے ہوتے ہیں, وہ 100-200 کروڑ کے ہوتے ہیں. نہیں, وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑ کے ہو رہے ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے نزدیک مٹیریلزم بہت معنی رکھتی ہے. ٹیچنگ اسلام میں ایک پروفیشن نہیں ہے, یہ ایک پیغمبری مشن کا حصہ ہے. میرے ساتھ دوہرائیے, یہ ایک پیغمبری مشن کا حصہ ہے. آپ جب پیغمبری مشن سوچ کے بولیے آپ کیا بول رہے ہیں, اس کو فیل کریے میری باتوں کو. یہ ایک پیغمبری مشن کا حصہ ہے. دنیا ٹیچر کو صرف ایمپلائی سمجھتی ہے, صرف سیلری ارنر سمجھتی ہے, یا سلیبس فنیشر سمجھتی ہے, یہی سمجھتے ہیں. لیکن اسلام ٹیچر کو رہنما کیا سمجھتا ہے؟ رہنما, کیریکٹر بلڈر یعنی مربی, اور انسانیت کا آرکیٹیکٹ مانتا ہے. آرکیٹیکٹ, یہ بلڈنگ بنی نا بغیر آرکیٹیکٹ کے نہیں بنی, آرکیٹیکٹ مانتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. I really feel that جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کے پاس 3000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پاس 18,000 بچے پڑھتے ہیں. صرف ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلانا ایک فارمیلٹی نہیں ہے یا ایک ریچول یا ایک پریکٹس نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کام کے لیے. اللہ has selected us for this purpose, and people should feel always fortunate that Allah has given us this blessing that we could become teachers. And of course the very noble profession of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself being sent as a muallim to this world. آج آپ نے جو اپنا وقت صرف یہاں پر کیا ہمارے ساتھ, جو مجھے امید ہے انشاءاللہ ان سبوں نے اس کا استفادہ اٹھایا ہوگا, اس کے لیے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اس کا جزا دے. آپ ہمیں رہنمائی کیجیے آگے بھی, اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں پورا تعاون اور پورا جو آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پہ اترنے کی. یہاں اپنی اسکول کی طرف سے ہمارا جو یہاں پر میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو ایک میمنٹو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کا اجر عظیم دے, اور ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے. Today we're honored to have such a personality with us. He is none other than Mr. Muhammad Abdul Latif Khan Sahab, who is popularly known as the Memory Khan. Actually, Latif Khan Sahab is a renowned educationist, visionary leader and the founder chairman of MS Education Academy, Hyderabad. Here among with us is his wife, that is Madam Nusrat Khan. She is a vigilant, meticulous and enterprising, and is the economist of the organization, who sets goals and provides day-to-day leadership in finance. She believes in streamlining operations and consolidating efforts to minimize overheads and cut costs. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کسی اور چیز کے چکر میں تھے, اللہ نے لا کے یہاں بٹھایا. اکثریت جو ٹیچنگ فیلڈ میں آج آتی ہے ان کا فرسٹ چوائس ٹیچنگ نہیں رہتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کی فرسٹ چوائس
اللہ پاک کے پاس ان کے لیے فرسٹ چوائس ٹیچنگ ہوتی ہے. ہم اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے. میں میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس کے 3-4 الگ الگ پہلو ہیں. تو کچھ میں آپ لوگوں نے میرا نام وہاں پر دیکھا. کیا نام دیکھا آپ نے؟ ممبری خان. تو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوں یہ ممبری خان یہ کس قسم کا نام ہے؟ تو میں تھوڑا سا ممبری خان کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. دیکھنا چاہو گے؟ کچھ ورڈز لینا چاہتا ہوں. جیسے ہم سب جانتے ہیں ناؤن کیا ہے. ناؤن از واٹ از ناؤن؟ the name of a person, place or a thing. ٹھیک ہے نا؟ بیسیکلی یہی ہوتا ہے. تو ایسے ناؤن کا سمپل والا کریے. میرا ایگزام مت لیجیے, میرا ایگزام بہت ہو چکے ہیں. ہم خالی جو ہے ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہم یہاں پر جو ہے نا ایک 20 ورڈز لیتے ہیں. آپ اسے دیکھیے, سنیے اور اسے یاد بھی کریے. نمبر 8 واچ. نمبر 8 واچ. نمبر 4 لال بازار. کتنے لوگوں کو یاد ہو گئے پورے 20 ورڈز؟ آپ شاید غور کیے, میں دیکھا نہیں. میں سن رہا تھا اور بات بھی کر رہا تھا, ورڈز بھی لے رہا تھا, ساری چیزیں چل رہی تھی. دیکھتے ہیں مجھے پورے یاد ہے نہیں ہے. چیک کرنا چاہیں گے آپ؟ پرنسپل صاحب ایک نمبر بتا دیجیے آپ اس پہ سے. 16. نمبر 16 پہ فرینڈشپ ہے. صحیح ہے آنسر؟ نمبر 18 is fan. Number 13 is mother. Number 4 is لال بازار. کسی بھی چیز کو حاصل کرنا اور اس کے بعد کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. حاصل کرنے میں بہت سارے لوگ پیچھے رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں حاصل کرنے کے لیے, لیکن حاصل کرنے کے بعد اس پر قائم رہنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ہوتا ہے جب آپ کنسسٹنٹلی, میرا یہ ورڈ رجسٹر کر لیجیے, کنسسٹنٹلی, مستقل, لگاتار اس کے ساتھ رہنا, اس کی محنت کرنا, اس کے پیچھے رہنا. ہمارے اکثر لوگ اس چیز سے محروم رہتے ہیں. جوش میں آ کے سیکھتے ہیں, ہزاروں روپے خرچہ کر کے سیکھتے ہیں, باہر کی دنیا جا کے سیکھ کر آتے ہیں, لیکن بعد میں اس پہ محنت نہیں کرتے. سمجھتے کہ میں خود سن گیا اور یاد ہو جائے. نہیں, میموری کا حساب کیسا ہوتا ہے جیسے برف. برف جب تک کنڈیشن پہ رہتی ہے نا تو برف رہتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ گھلنا شروع ہوتی ہے, پگھلنا شروع ہوتی ہے. یہ جو ہے نا ابھی ہم لوگ پہلگام جا کے آتے ہیں, ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے روز, یہ حال ہو جاتا. میموری کا مسئلہ یہی ہے, آپ جتنا اس کے ساتھ لگے ہوئے رہیں گے اتنا آپ کے لیے وہ پروڈکٹیو رہے گا. چلیے, ایک پیزا بن گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے بس یہ سمجھ کے چلیے کہ میں ایک کلاس کے اندر ٹیچر کی حیثیت سے کھڑا ہوں. تو ٹیچر کا سب سے پہلا کام کلاس میں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر اپنا امپریشن بنائے. اب میں الحمدللہ وہ تو ویڈیو دکھائی جن حضرات نے اپنی جگہ ہے, لیکن پریکٹیکلی جب آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا تو اب زبردست امپریشن بیٹھ گیا ٹیچر کا بچوں پر. ایسا ہوتا ہے. اچھا, جو ٹیچر بچوں پہ اپنا امپریشن بناتا ہے نا, تو کلاس کے اندر بچوں کی توجہ ٹیچر کی طرف اور اس کی ٹیچنگ کی طرف ایکسٹراڈنریلی زیادہ ہوتی ہے. جتنا زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ بچوں کو پیدا پہنچتے رہتا ہے. رائٹ؟ ماشاءاللہ ایکسپیرینس ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ بول سکتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی ٹیچر پہلے کلاس میں جائیں گے نا تو ٹیچر کو چاہیے کہ پہلے کچھ ایسی بات کلاس کے اندر کرے, کوئی ایسا سوال کلاس کے اندر کرے, کوئی ایسا کام کلاس کے اندر کرے کہ بچے جو ہے نا واو فیکٹر میں آ جانا, یعنی تو انگیج ہو جانا کلاس کے اندر. اب اس کے بعد میں ٹیچر کا گراؤنڈ ہے, ٹیچر جہاں چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے کھیلے, ٹیچر کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. ٹیچر کی کامیابی کیا ہے کہ جو بتایا جا رہا وہ بچے اس کو سمجھ جائیں. معلم ایک ٹیچر ہے جو بچوں کے اس کا رول جو ہے نا بچوں کے اوپر فوکس کرنا, بچوں کو تعلیم دینا, اور بنیادی طور پر معلم کا کام جو ہے نا بچوں کے دماغ پہ کام کرنا ہے.
کس پہ کام کرنا ہے؟ دماغ پہ کام کرنے کا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بچوں کو سبجیکٹ دیتا ہے, پڑھاتا ہے, اس کو یاد کرواتا ہے, امتحان میں پاس کرواتا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا معلم کے ہوتے ہیں. ایک رول ماڈل کے طور پر بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ بچوں کو انسپائر کرتا ہے اپنی نالج سے اور اپنی پرسنل انٹیگریٹی, اپنی بیہیویئر سے, اور بچوں کو لائف لانگ لرنرز بناتا ہے, سکھاتا ہے. جب اسٹوڈنٹ ڈیفیکلٹ سم یعنی پرابلم سالو کرتا ہے, بار بار ریڈنگ پریکٹس کرتا ہے, مسٹیک کے بعد دوبارہ ٹرائی کرتا ہے, تو اس کا صرف آنسر امپروو نہیں ہوتا. یاد رکھیے بات, اس کا صرف آنسر امپروو نہیں ہوتا, اس کا برین, اس کا پیشنس اور کانفیڈنس بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. ڈو یو ایگری؟ ٹیچرز کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے. آج کئی اسٹوڈنٹس جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ ڈیفیکلٹ چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. صحیح ہے؟ اور انسٹنٹ سکسیس چاہتے ہیں. آج یہ بہت کامن ہو گیا. ہمارے زمانے میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. لیکن اصلی لرننگ جو ہے نا وہ ہے اسٹرگل کرنے میں, اصلی لرننگ ہے ایفورٹ لگانے میں, اصلی لرننگ ہے پیشنس, صبر میں, اور اصلی لرننگ ہے کنسسٹنسی میں, مستقل کسی چیز کے پیچھے لگنا. اس کے اندر ہی اصلی لرننگ ہوتی ہے. ایسے میں چونکہ آپ سب یہ ماننے لگے اپنے آپ کو کہ آپ مربی ہے, آپ لوگ دنیا میں اچھے انسان دینا کے لیے جو ہے اس پروفیشن کو چوز کیا رہے ہیں, اللہ نے آپ کو اچھے انسانوں کو تیار کرنے کے لیے چوز کیا ہے, مربی بنایا ہے. تو ایک مربی ٹیچر کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مربی ٹیچر اسٹوڈنٹ کی مشکل کو صرف پرابلم مت سمجھیں. پلیز یہاں سے میں ایک ایک پوائنٹ آپ کے کام کی بول رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیچر کا رول کیسے کیسے ہونا چاہیے. مربی ٹیچر اسٹوڈنٹ کی مشکل کو صرف پرابلم مت سمجھیے پلیز. کئی بار وہی اس کی گروتھ کا راستہ ہوتا ہے. صحیح ہے؟ ٹیچر کا کام ہر مشکل ہٹا دینا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بات. ٹیچر کا کام ہر مشکل ہٹا دینا نہیں ہے, بلکہ بچے کو مشکل کا سامنا کرنا سکھانا ہے. کسی بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے, کسی ہوتے ہوئے بچے کو سنبھالتا ہے, یا کسی کو غلط راستے سے بچاتا ہے. یہ سب کرتے ہیں نا جی. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک حصہ ادا کر رہا ہے. اسی لیے ٹیچر صرف سبجیکٹ ٹیچر نہیں ہوتا, وہ فیوچر میکر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے, فیوچر میکر ہوتا ہے. تو ٹیچرز کے لیے ریفلیکشن ہے. آپ صرف نوٹ بکس ٹیکسٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک جنریشن کی سوچ لکھ رہے ہیں. یاد رکھیے بات, ایک جنریشن کی سوچ لکھ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے دنیا آپ کی ویلیو امیڈیٹلی نہ سمجھے. یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. دنیا امیڈیٹلی شاید آپ کی ویلیو نہ سمجھے, لیکن اللہ کے نزدیک ایک سنسیئر ٹیچر کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. کون سے ٹیچر کا؟ بولیے, سنسیئر ٹیچر کا مقام بہت بلند ہے. جب بھی ٹیچنگ مشکل لگے, یاد رکھیے آپ کا پروفیشن ایک نبی یعنی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیشن سے جڑا ہوا ہے. آپ بتائیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے بہتر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. کیسی نسبت ہے, اللہ اکبر. اتنی نسبت مل جانے کے بعد میں اگر کوئی انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسبت دی اور وہ اس کی ویلیو نہ کرے, آپ کا مقصد کیا ہے؟ دو آپشن دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے ایگزام پاس کرانا, اور دوسرا آپشن ہے زندگی پاس کرانا. سوچ کے بولیے,
کیا ہم زندگی پاس کرانے کا کام کر رہے ہیں یا ایگزام پاس کرانے کا کام کر رہے ہیں؟ جائزہ لیجیے. ٹیچر کی کلاس ہیومرس ہونا چاہیے تو ابھی بچے کنیکٹڈ رہتے ہیں. اور آج کے ٹیچر کو سب سے بڑا چیلنج سوشل میڈیا ہے. ایک بورنگ 1 منٹ کی ویڈیو ڈالیے آپ, کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا, 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کھڑا دیتے, اور ایک انٹرسٹنگ انٹرٹیننگ آپ جو ہے نا 10 منٹ کی ویڈیو ڈالیے, پوری دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں, اس کا کوئی پارٹ 2 بھی آ رہا دیکھتے ہیں. تو آپ اسے کمپٹیشن میں آپ چیک کر لیجئے, یہ جنریشن وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے, بچے ٹیچر کو ویڈیو کرتے ہیں. میرے پاس بہت پرانی بات ہے, ہمارے پاس اسکول میں ایک لڑکی PP2 یعنی آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں UKG, ہاں وہ UKG کی بچی کلاس کو گئی, گھر کو گئی, جا کے ماں سے کہنے لگی امی مجھے ہاتھ بھر کے چوڑیاں پہننا ہے. ماں پریشان, یہ کہاں سے دماغ میں آ گیا. وہ اپنے باپ کو اپنے شوہر سے کہیں, تو میاں بیوی دونوں دوسرے دن آ گئے. ہماری بچی عجیب قسم کی بات کہنے لگی کل کہ ہمارے میرے ہاتھ بھر کے چوڑیاں پہننا چاہیے. ہم لوگ سن کے ہنسنے لگے. پھر ہم نے کہا کہ اصل میں ان کے جو ٹیچر ہیں وہ ہاتھ بھر کے چوڑیاں پہنتے ہیں, تو بچے کیا کریں ٹیچر کو کاپی کر رہے ہیں, امیٹیٹ کرتے ہیں. اس کا ذہن میں رکھیے آپ, تو آپ کا ہر ایکٹ میٹر کرتا. اگر ہوم ورک نہیں کیا اور بچہ یہ بولے نوٹ بک گھر بھول گیا, ایسے ہی ہوتا نہیں, اکثر ایسے ہی ہوتا, بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. ٹیچر ڈائریکٹلی ایکسپوز نہ کریں, اس کے بدلے میں بچے سے کہیں اگر ہوم ورک نہیں ہوا تو آنیسٹلی بتا دینا زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. بچے کو یہ سمجھا دینا اکیلے میں, ہم مل کر سولوشن نکالیں گے. ٹیچر ہمت دینا, ہم مل کر سولوشن نکالیں گے. کیا مسئلہ تھا, کیوں نہیں کر سکے, کوئی بات نہیں, ایسا ہے کل کر کے لا لینا, یہ تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ کے کر لو, ہمارا مقصد آپ کو یہ آ جانا چاہیے. کچھ ایسا ہو. ٹیچر جب محبت کرتے نا بچوں سے تو بچے بہت آنیسٹ ہو جاتے. ٹیچر کے لیے ایک پاورفل ریفلیکشن میں آپ کو دے رہا ہوں. جھوٹ کو صرف ڈسپلن ایشو مت سمجھیے, جھوٹ کو صرف ڈسپلن ایشو مت سمجھیے. کئی بار یہ ایموشنل فیئر کا سگنل ہوتا ہے. اور اگر بچہ ٹیچر سے سچ بولنے میں سیف فیل کرے تو سمجھ لیجئے تربیت شروع ہو چکی ہے. یہاں پہ ورڈ کیا ہے, بچہ ٹیچر کو سچ بولنے میں کیا محسوس کرے, سیف محسوس کرے. سیف, یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. فائنل لائن, ایک میسج میری طرف سے سمجھیے یا ذمہ داروں کی طرف سے سمجھیے. ہمیں صرف سچ بلوانا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے. ہمیں صرف سچ بلوانا نہیں ہے, ہمیں ایسے بچے تیار کرنا ہے جو سچ بولنے پر فخر محسوس کریں. کیا کریں, سچ بولنے پر فخر محسوس کریں. ایسے بچے ہمارے تیار کرنا ہے. تھکا ہوا بچہ صرف سلیپی نہیں ہوتا, وہ لرننگ سے گریجولی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے, اس لیے سب چیزیں اس کی ہونے لگتی ہیں. اور ہمیں صرف اسٹوڈنٹس کو پڑھانا نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ہمیں صرف اسٹوڈنٹس کو پڑھانا نہیں ہے, ہمیں ہیلتھی, ڈسپلنڈ اور فوکسڈ جنریشن تیار کرنا ہے, نسلیں تیار کرنا ہے. کیا کیا ہے, ہیلتھی, ڈسپلنڈ اور فوکسڈ جنریشن کو تیار کرنی ہے. Today, I really feel that after listening to ma'am, that Bilaria Education Institute is having a very golden opportunity to build all your Jannah by 3,000 plus students in your academy. Myself, Mr. Khan from MS Education Academy, in this journey of education, I have completed almost 22 years. And in my education institution, I am serving 18,000 students plus with 900 plus teachers, where I feel very accountable for this part. Heading schools is not easy. And just leading the group of people is not easy. And leading
18,000 plus students is not easy. It gives you every day a new lesson, every day a new experience, every day a new motivation that how we can build this generation. तो हम किसके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, हम किसकी रेप्लिका, हम किसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, that we have to first of all dedicate our profession to this particular association of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I really feel that Allah has chosen us for this mission. हम यहाँ पर खुद से चलकर नहीं आते, हम यहाँ पर लाए जाते हैं. और जब अल्लाह ताला हमें टीचर का मुकाम देता है, हमें एज ए मेंटर बनाकर किसी क्लास में भेजता है, तो मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह की ही मर्जी होती है और हमें इस अल्लाह की मर्जी की कदर करनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसके साथ इंसाफ करें. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अगर हम कोई काम एज ए प्रोफेशन करते हैं या एज ए ड्यूटी करते हैं, वो सिर्फ ड्यूटी ही रह जाती है. और मेरे हिसाब से जब टीचर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अपने दिन के 7 से 8 घंटे अपने प्रोफेशन को देते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए. क्योंकि हम अपनी 50% ऑफ लाइफ हमारे प्रोफेशन को देते हैं. हम दिन के 4-5 घंटे या 6 घंटे हम अपने आप के साथ गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, मगर हमारा मेजर जिंदगी का हिस्सा जो है हमारे प्रोफेशन को जाता है. तो क्यों ना हम इस प्रोफेशन को हमारी वर्शिप बना लें, हम इसको अपनी इबादत बना लें. ये बहुत ज़रूरी है कि जब इंसान अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा करना चाहता है जहाँ पर वो चाहे कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे इस प्रोफेशन के ज़रिए मुझे अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है, तो सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें. हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम घर से जब निकलेंगे तो हमारी नीयत ये होगी कि हम हर काम, हर हमारा आज का दिन का हर काम हम अल्लाह ताला को डेडिकेट करें. मतलब इसको कहते हैं इखलास नीयत. इसको कहते हैं कि पूरी साफ नीयत के साथ हमारे हर काम का जो है डेडिकेशन हम अल्लाह ताला को करें. और इसलिए ये अल्लाह ताला भी हमेशा नीयत को देखता है और अल्लाह ताला कभी किसी भी अपने बंदे की किए हुए कामों की क्वांटिटी को नहीं देखता बल्कि क्वालिटी को देखता है. तो अगर हम दिन के शुरू के हिस्से में अपनी ये नीयत कर ले कि आज हम जो भी काम करेंगे वो हम अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे, तो हमारा हर एक काम जो है इबादत में शुमार होगा और वो भी मकबूल इबादत में. तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम को अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाले बने. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जो करना चाहती हूँ वो ये है कि हम यहाँ पर जो बच्चे हमें दिए जाते हैं वो अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत है. अगर हमें कहा जाए कि हमें दीन की खिदमत करना है और हम चाहेंगे कि डेफिनेटली हम दीन की खिदमत पूरी इखलास नीयत के साथ करें और हम किस तरीके से हम अपनी उम्र के बच्चों के लिए अपने पास जो सलाहियतें हैं, हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो टैलेंट है, हम वो कैसे अपने बच्चों तक पहुंचा सकें. तो ये बच्चे हमारे पास अमानत है, अल्लाह की दी हुई अमानत है. और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस अमानत के साथ कितना इंसाफ करते हैं. आपके लिए ये 3000 बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं बल्कि ये 3000 जनरेशन हैं. आप एक बच्चे को नहीं बनाते बल्कि एक पूरी जनरेशन को बनाते हैं. तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब हम एक बच्चे को केजी में बिलालिया में लेते हैं तो उसको हम 10 साल तक अपने पास रखते हैं. उसको क्लास 10 के बाद हमारे पास जब वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है तो एक 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है. 10 साल में मैं समझती हूँ कि बच्चों की दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ताला की तरफ उनकी जिम्मेदारियाँ हम बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास 10 साल का टाइम है. और अगर हमने इस वक्त को गनीमत समझा और हमने इसका सही इस्तेमाल अगर किया तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उस मकसद को लेकर हमारे इंस्टीट्यूशन से जाएंगे जिस मकसद के लिए हमने इस इंस्टीट्यूशन को की बुनियाद रखी है. हमारे आपका मेरा हर इंस्टीट्यूशन जो
اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے وہاں پر ہمارے بچے بھی ایسے ہی بننے چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے بنے. تو یہ ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہے اور یہی بچے کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں. We are going to build our akhirah with this resource. It's a very easy and convenient for us that کہ ہمیں کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں گھر گھر جا کر شہر شہر جا کر اللہ کو راضی کرنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بچے خود چل کر آتے ہیں. ایک ساتھ 30-40 بچے جو ہماری کلاسز میں بیٹھتے ہیں وہ ہماری آخرت کا ذریعہ بننے والے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم جو بھی سبجیکٹ اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور ہم چاہے انگلش پڑھائیں, میتھ پڑھائیں, سائنس پڑھائیں, سوشل پڑھائیں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جانے سے پہلے یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم سبجیکٹ کے تھرو بچوں کو اللہ سے ملائیں گے, اللہ کو راضی کرنے والے بنائیں گے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں کچھ فائنانسز کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں ریمونریشن کی ضرورت پڑتی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ریمونریشن از اونلی ٹائملی, کہ آج آپ نے تنخواہ لی, شاید آپ کی 1 ہفتہ 10 دن 15 دن, اس کے بعد وہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے, پھر ہمیں دوسرے مہینے کا انتظار ہوتا ہے. مگر جب آپ اس کی توقعات, اس کے ریوارڈز, اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کو لمحہ لمحہ اس کا ریوارڈ ملے گا, اور یہ چیز اسٹاپ ہونے والی بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف ایز اے ڈیوٹی یا ایز اے جاب یا ایز اے ٹائم بینگ ہمارا یہ وقت کاٹنے کی جگہ ہم نہ سمجھیں, بلکہ ہم اسے اپنی آخرت بنانے کی جگہ سمجھیں, جہاں پر ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں ہماری آخرت بنانے کے لیے. کیونکہ ہر بچہ جو اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہوگا, دنیاوی طور سے اور دینی طور سے, دونوں طور سے اگر وہ کامیاب ہوگا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری آخرت تو بن گئی. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں, ہمارے جاب کو ہم اس کو ڈیوٹی نہ سمجھیں, اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے یہ کام کے لیے, تو ہم بہت خوش قسمت ہیں اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچہ اپنا لیسن آفٹر 10 ایئرز بھول جائے گا, مگر آپ کی کوئی نصیحت وہ نہیں بھولے گا. ہر بچے کلاس 1 سے 2 میں جاتے ہیں, 2 سے 3 میں جاتے ہیں. آپ پوچھئے اس کو کلاس 5 میں آپ نے کلاس 3 میں کیا پڑھا تھا اسے یاد نہیں ہوگا, مگر آپ کی محبت, آپ کی شفقت, آپ کی دی ہوئی نصیحتیں, آپ کا افیکشن کو ضرور یاد رکھتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچرز اپنے بچوں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت نرم دل ہونا چاہیے اور ایمپتھی ان کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو بچوں سے سمپتھی نہیں کرنا ہے, آپ کو بچوں کے ساتھ ایمپتھی رکھنا ہے. ایمپتھی اس لیے رکھنا ہے کیونکہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جسے ہم اپنے بچوں کا, مطلب اپنے خود کے بچوں کا جیسے خیال رکھتے ہیں, ان کے فیوچر کا, ان کی تربیت کا, ان کے ہر اس ایکٹ کا جس سے وہ آپ کی پہچان بنتے ہیں. مطلب کسی بچے کو آپ دیکھیں گے اس کے اخلاق اور اس کے کردار کو دیکھ کر آپ یہی سوچیں گے کہ ماں باپ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے صرف ماں باپ کی حد تک نہ رہے. ہمارا بچہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کے کردار اچھا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اسکول کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کس اسکول میں پڑھتا ہے, اس کو کتنا ماحول ملا ہے اس چیز کو پریکٹس کرنے کے لیے. اینڈ these students will become the witness on the day of judgment انشاءاللہ, کہ ہمیں یہی بچے ہمیں جنت میں لے کر جانے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں ضرور ہمارے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے, ہماری سفارش کریں گے, ہمارے کیے ہوئے ہر عمل کی تصدیق کریں گے کہ یہ ٹیچر نے ہمیں اللہ کے راستے سے جوڑا تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں صرف ڈاکٹرز, انجینئرز یا ادر پروفیشنز ہی نہیں بنانا ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانا ہے, ایک عملی زندگی میں سچا اور پکا مسلمان بنانا ہے. یہ ہماری پریورٹی ہونی چاہیے. اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ میں نے پوچھا, ہمارے اسکولز نرسری, گریڈ 1, گریڈ 2 اور گریڈ 10 تک ہمارے اسکولز ہیں, اور جب ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہر دن ایک نیا آئیڈیا آنا چاہیے, ہر دن ہمیں ایک نیا موٹیویشن ملنا چاہیے, اور ہر دن ہمیں ایک نئی امید آنا چاہیے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. اور یہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں.
کہ جب انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا تب. آج کل کے زمانے میں سب لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں ماحول ہی ایسا ہے, پیرنٹس کوآپریٹ نہیں کرتے, بچے موبائل میں بزی ہے, یا ماحول میں بچے بہت سارے ایکسکیوزز ہیں دینے کے لیے, بہت سارے ایکسکیوزز ہیں. مگر آپ بتائیے کہ اگر میرا بچہ اس طریقے سے ان چیزوں میں پڑ جائے تو کیا میں اسے چھوڑ دوں گی؟ نہیں, میں اس کو ایموشنلی ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گی, یا اس کو اپنے ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے سے میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں, کیونکہ ہم جس جنریشن کو ڈیل کر رہے ہیں دس جنریشن از بیونڈ اور امیجنیشن. آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ اور میں جب ہمارے 1981 سے 1996 تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ان کو ملینیلز کہا جاتا ہے, اور ان کی ایک الگ پہچان ہے, ایک الگ تھنکنگ پروسیس ہے, الگ طریقے سے ان کے جذبات ہیں. دوسری نیکسٹ جنریشن جو انٹروڈیوس کی گئی وہ ہے جنریشن زیڈ, دیٹ از جنریشن زی, جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل نیٹیوز رہے ہیں. مطلب ہمارے زمانے میں فون, موبائل, انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم نہیں تھا, اور جن زی کے پاس موبائل آ چکا تھا. دین جن الفا جن کو کہا جاتا ہے کہ دے آر born into digital world and AI generation. مطلب ڈیجیٹل ورلڈ انٹرنیٹ ورلڈ ہے, اور اس کے بعد انٹرنیٹ کو پاس آن کرنے کے بعد جو نئی جنریشن اس ماحول میں پنپ رہی ہے وہ ہے AI جنریشن, جس کو کہا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور یہاں پر اب 2025 سے 2039 تک جو بچے پیدا ہوں گے ان کو جنریشن بیٹا کہا جائے گا. اور آپ دیکھیں گے ہر 10 سال میں ایک جنریشن گیپ ہوگا, ایک نئی سوچ ہوگی, ایک نئی ٹیکنالوجی ہوگی, ایک نیا ڈسٹریکشن ہوگا, اور ہر طریقے سے ہمیں ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے. ہمیں پرابلمس پتہ ہے بٹ ہمیں سلیوشن بھی پتہ ہونے چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. اور وہیں انسان جب یہ ساری ٹیکنالوجی بچوں کے مائنڈ سیٹس کو ہائی جیک کر رہی ہے, بچوں کے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کر رہی ہے, اور ان کے ایموشنز کو کنٹرول کر رہی ہے, ان کے بیہیویئرز کو کنٹرول کر رہی ہے, اور ان کی پڑھائی کو کنٹرول کر رہی ہے, ان کی سوشل لائف کو کنٹرول کر رہی ہے, تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کریں. مطلب جو میکینزم آج کا جو ماحول اس دنیا میں چل رہا ہے اٹس اے ویری پلانڈ, پری پلانڈ میکینزم. مطلب بہت سارے سائیکالوجسٹ, بہت سارے ٹیکنیشینز, بہت سارے ٹیکنیکلی ساؤنڈ پیپل جو برین کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ سارے اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور ہر ایج گروپ کے بچے کا مائنڈ کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی بنتی ہے. مطلب آپ کو they know how to deal with the toddlers, how to attract the toddlers, they know how to deal with teenagers, they know how to control the teenagers' mind, and they know how to design the brain of adults. They have every technical strategy to control the brains. But آپ بتائیے جب ہمیں اتنی بہت بھاری اور بہت کوالیفائڈ اور بہت پلان طریقے سے ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, تو ہمارے پاس اس کا کاؤنٹر پارٹ کیا ہے؟ What we are having the solution for this? Are we trying something to come out of this, or we are just becoming one among everybody? مطلب ہم انٹلیکچولی اسٹرانگ ہے, ہمارے پاس نالج ہے, ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں, ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے, but sorry to use this word that our community never want to accept the fact, never want to accept the gap, and never want to accept the change. That is the gap. اگر ہماری کمیونٹی کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے, ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے, تو ہمارے لیے پاس بھی اتنی کاؤنٹر تیاری ہمارے سارے سائیکالوجیکل اسٹرانگ لوگ, انفلوئنسز لوگ, اور جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں ان سب کے پاس بھی ایک پروسیس, ایک مشن ہونا چاہیے کہ اس پرابلم کو ہم کیسے فیس کریں. اور ان ساری پرابلم کا سولوشن صرف ایجوکیشن میں ہی ہے. یہاں پر آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ جو ماں باپ ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے, اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سروائیو کرنے کے لیے, آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ they are going to help the child to come out of these problems. No.
یہ سب ہم ایجوکیٹرز کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ سوچیں, ہم سمجھیں, ہم یہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے ہماری جنریشنز کے سامنے. ہمارے بچوں کے آنے والے دن اتنے آسان نہیں رہیں گے جتنے ملینیئلز کے تھے یا جنزی کے تھے, اور یہ فیکٹ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور جب ہم یہ فیکٹ ایکسیپٹ کر لیں گے تب ہمیں یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہم ایموشنلی اسٹرانگ رہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کریں, کیونکہ یہ بچے جو جس طریقے سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں وہ ایموشنلی, سائیکالوجیکلی, مینٹلی ڈیل کیے جا رہے ہیں, مطلب اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے. تو اس کا سلیوشن ہم سب کا ایموشنلی اسٹرانگ ہونے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس ہم کسے کہتے ہیں. I would like to mention here that intelligence is the ability to recognize feelings, control reactions, show empathy and build positive relationship. اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. اگر بچہ غلطی کرتا ہے اس کو ہم ڈانٹتے ہیں, ہم اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں, that is not emotional intelligence. ہمیں پہلے بچوں کو اپنے قریب کرنا ہے, تب وہ آپ کی بات مانیں گے, تب وہ آپ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر ٹیچر کا بہت ضروری ہے کہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ رہے. اگر ایموشنلی اسٹرانگ آپ کو رہنا ہے تو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچے ایموشنلی کیسے ہینڈل ہوتے. میں 22 سال اپنی پوری ایجوکیشن لائف میں یا اپنے کریئر میں نے دیکھا کہ بچے صرف محبت سے قریب ہوتے ہیں اور اپنے ٹیچرز کو اپنا رول ماڈل جب مانتے ہیں, اپنے ٹیچرز کو جب وہ اپنا آئیڈل مانتے ہیں, تب جا کے وہ اپنی لائف میں کچھ بن جاتے ہیں. اور مجھے بتایا گیا, میرے بڑوں نے بتایا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر کلاس میں پڑھا رہی ہو اور وہ ٹیچر سکسیسفل ہو, کیسے پتا چلے. یہ ایک سمپل فارمولا میں نے جو سیکھا اپنی لائف میں, جب میں کبھی اپنے اسکولز میں راؤنڈ پر ہوتی ہوں یا میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, اپنے ٹیچرز کو دیکھتی ہوں, مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی ٹیچر اسٹرانگ ہے, کون سی ٹیچر ایموشنلی اسٹرانگ ہے اور کون سی ٹیچر سکسیسفل ہے. میں آپ کو اس کی ایک بات بتاتے آگے چلوں. آپ کو اگر جاننا ہے کہ کسی ٹیچر کے پاس بہت اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے اور وہ ٹیچر سکسیسفل ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کی کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہوگا اور ہر بچہ مسکراتے ہوئے اس کی بات سنے گا اور ہر بچہ اس کی کلاس میں خوش نظر آئے گا. That's it. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں نے کلاس ورکس کمپلیٹ کی, ہوم ورکس کمپلیٹ کیے, پروجیکٹس کمپلیٹ کیے, نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ کوئی ٹیچر سکسیسفل ہے تو اس کی پہچان یہ ہے, جب بھی آپ اس کی کلاس آبزرو کریں وہ وہاں پر اس کے بچے اس کے ساتھ خوش رہیں گے اور مسکراتے رہیں گے اور کلاس کو انجوائے کرتے رہیں گے. That is the sign of a successful teacher. And it comes with humility. It never comes with leadership or bossism or domination. Never. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز جب ہم کلاس میں جاتے تو بچے اپنے ٹیچرز کا ادب کریں, جاتے ہی بچے کلاس میں کھڑے ہو جائیں یا بچے ٹیچرز کے انسٹرکشنز کو فالو کریں. نہیں, ہمیں ایسے کلاسز نہیں, ہمیں بچوں کو بہت ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دس کائنڈ آف ڈسٹریکشن از کمنگ, دا کائنڈ آف انفلوئنس از کمنگ. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس کا انفلوئنس دیں گے. لائک میں نے اپنے اسکول میں ایک تربیہ ڈپارٹمنٹ کا ٹرانسفارمیشن کیا. پہلے ہمارے پاس دینیات ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا جہاں پر مورل اسٹڈیز پڑھائی جاتی تھی, جہاں پر ہم بچوں کو حدیث, دعائیں اور سب کچھ یاد دلایا کرتے تھے, تو ایک مورل فارمیلٹی پوری ہو جاتی تھی. مگر جب یہ میرا بیٹا ہوا بلال, یہ 6-6.5 سال کا ہے, جب یہ 2 سال کا تھا تو میں نے اس انٹینشن سے اس کی گرومنگ سٹارٹ کی کہ مجھے اس کو اللہ کے راستے میں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, مطلب یہ وقف ہوگا دین کے لیے. تو اگر آپ کو ایسا بچہ بنانا ہے جو دین کے لیے وقف ہو تو اس کے روٹس اس سے کنیکٹڈ ہونے چاہیے. تو جب میں نے اس کے ساتھ اس کی پرورش کرتے کرتے میں نے ایکسپلور کیا کہ بچے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ who is Allah and what Allah is and how we exist and how we are practicing this deen.
مطلب ہم کس کے طفیل ہیں، آج مومن ہیں، مسلمان ہیں. تو میں نے سب سے پہلے اس کو پروفٹ سٹوریز سنانی شروع کی، مطلب آہستہ آہستہ اس کو انٹرسٹ ہوتا گیا. اور سونے سے پہلے ہمیشہ ایک پروفٹ کی سٹوری سنتا تھا، اور 2 سال 3 سال 4 سال جب میں نے دیکھا اس کی دلچسپی، اس کی کیوریوسٹی، اس کی جو ہے مائنڈ سیٹ میں یہ آ گیا ہے کہ مجھے یہ سب چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. ہی گیٹس کوسچنس آلسو، اس کو پوچھنا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. تب یہ بچے کیوریوسٹی کی ایج میں ہوتے ہیں، ہمیں انکیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ہم نے اس کو کیا. پھر جب میں نے ریئلائز کیا کہ جب میرا بچہ کر سکتا ہے تو وائی ناٹ ادر کڈس کین ڈو دس. دین ہم نے دینیات کی جو بلیک اینڈ وائٹ بک تھی، ہم نے اس کو ہٹا کر اس کو پوری صحیح طریقے سے ٹرانسفارم کیا، اور ہم نے تربیت کے کانسیپٹ پر جو ہے ہم نے ہمارے اسکولس کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی. اب ہمارے پاس نرسری میں بچے کو یہ دکھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے کہ who is Allah, how Allah is great, what Allah has given to us, that they start valuing from the age of 3 and the age of 4 and the age of 5. They realize that Allah subhanahu wa ta'ala is great. Allah has given us lot of blessings. Allah has lot of plans for us. Then the mindset, یہ جو ایج ہوتی ہے یہ بہت پرائم ایج ہوتی ہے بچوں کی، جہاں پر ہم ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. Then we introduce them the prophet stories, Sahaba stories, and then we introduce them the practical life. Then in the class ہم بچوں کو کھانے کی دعا یاد نہیں دلاتے، بلکہ ان کو پریکٹیکلی ان کو کرواتے ہیں کلاس میں، اور عملی طور پر ان کو ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تب جا کے they realize yes this is my deen and this is not a burden but this is a compliment for me. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کے لیے تربیت کے کانسیپٹ پہ بہت اسٹرانگ ہم وہ کام کریں. اور یہ ایک ریچول نہیں ہونا چاہیے، ایک ٹریڈیشنل پریکٹس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بچوں کو دین ایک سبجیکٹ کے نام کی طرح پڑھانا ہے. نہیں، ہمیں دین پڑھانے کے پیچھے ہمارے پاس ایک اسٹرانگ پیڈاگوجی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ہمارے پاس ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے. جب میں اپنی کلاس 10 کی بچیوں سے بات کرتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کسان نے بیج ڈالا اور 10 سال کے بعد وہ فصل ہوئی اور وہ پوری فصل اب آخری ٹائم پر آ چکی ہے. then we have to encash that time. تو جب ہمارے پاس ہر سال 1400 بچے کلاس 10 میں اپیئر ہوتے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی والا دن ہوتا ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہمارے پاس پڑھ کر لکھ کر اور ہمارے پاس سے وہ جب جاتے ہیں تو وہ 10 سال میں MS ایجوکیشن اکیڈمی سے کیا لے کر جاتے ہیں. میرا اپنے آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے بچے، یہ اسٹوڈنٹس جب یہ جائیں گے اپنی پریکٹیکل لائف میں تو کیا یہ اور 10 لوگوں کے لیے کچھ کرنے والے بنیں گے، یا کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں گے؟ کیا یہ اپنی عملی زندگی میں جا کر اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں گے؟ کیا ہماری دنیا صرف پیسہ کمانا، رتبہ کمانا اور سکسیس ہمارے لیے دنیاوی ہے، یا وہ لوگ اپنی پہلی پریورٹی کو اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سمجھیں گے؟ تو یہ سوال ہم سب اسٹیک ہولڈرز کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہم نے وہ مقصد کو اچیو کیا جس مقصد سے ہم نے اس ادارے کو قائم کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. تو میں نے جب ریئلائز کیا کہ جب 1400 بچے، 1400 young students is going into their practical life and what mindset they are carrying out of 10 years from our education institutions. These questions make me sleepless sometimes, that am I justifying my role in the organization or not? یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سارے لوگ جو ایجوکیشن سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کیا ہماری زندگی کا مقصد ہے. جب ہمارے زندگی کا مقصد ہمارے سامنے کلیئر ہوگا تب ہم کسی اور کو ایک مقصد دے سکیں گے. سمجھتی ہوں کہ ہمیں صرف انہیں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، محبت سے، شفقت سے اور بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ ہم ان بچوں کو صحیح طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں. اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ کریں گے، اور ہمارے پاس ایک اسٹرانگ پلان آف ایکشن بھی ہونا چاہیے. اور اسٹرانگ پلان آف ایکشن صرف رینڈم نہیں، مطلب جیسا میں کام کرتی ہوں میرے ادارے میں کہ میں ایک لکڑی سے میں ساری چیزوں کو نہیں ہینڈل کر سکتی. میرے پاس پری پرائمری سیکشن ہے، اس کے چیلنجز الگ ہیں، ان ٹیچرز کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں، ان ٹیچرز کی ورکنگ سٹائلز الگ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان ٹیچرز کو ہم ان کے لیول پر جا کر ان کو ہم سپورٹ کریں. مطلب 3 to 6
years of age, that how we can do tarbiyah for this particular age group. And then جو third, fourth, fifth, sixth, seventh کے بچے ہوتے ہیں, ان کی چینج آف مائنڈ سیٹ اور ان کی گرومنگ, ان کی گروتھ الگ ہوتی ہے. پھر ہمیں چاہیے کہ وہ ٹیچرس کا گروپ الگ سے ہم بنائیں اور وہ بچوں کی پلاننگ ہم الگ سے کریں. اور ہائی اسکول میں جو ٹین ایج کے چیلنجز ہوتے ہیں وہ الگ, تو ہم پلاننگ بہت کنسٹرکٹیو کرتے ہیں اور دین پھر ہمیں کامیابی ملتی ہے. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اپنی جو امپروومنٹ ہے, ہماری جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اس پر ہم ضرور کام کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر 2 سال 3 سال میں اگر ہماری ٹیچنگ وہی ہے, اپروچ وہی ہے, اسٹائل آف ٹیچنگ وہی ہے, اور پھر ہمارے پاس ریزلٹس بھی ویسے ہی ہوں گے. بٹ میں بھی سمجھ سکتی ہوں کہ بہت زیادہ وہی سارے چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ریپیٹ ہوتے رہیں گی. the same kind of feeling, the same kind of environment, same kind of routine will go on. اگر ایک ٹیچر کے پاس جذبہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ 10 ٹیچرس کو انفلوئنس کر سکتی ہے. اگر 10 ٹیچرس کے پاس جذبہ ہے تو وہ 100 ٹیچرس کو انفلوئنس کر سکتی ہے. کیونکہ میں اسی لینگویج میں بات کروں گی, کیونکہ آج کل ہم سوشل میڈیا کے انفلوئنس سے ہم اپنی زندگیوں کو چلا رہے ہیں. And this influence word becomes a kind of, this thing impact that جہاں پر لوگ جو ہوتا ہے اسی ٹرینڈ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو why can't we start a trend as teachers and educationists that everybody should follow our trend inshallah. So ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت پری پلان ہو کر کام کریں اور بچوں کی تربیت کے اوپر ہم کام کریں اور ہم ہر دن ایک نئے پروفیشنل گروتھ کی طرف آگے بڑھیں. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ سب آپ کے لیے آسان ہو, اور مجھے یہاں پر بلانے کا اور یہاں پر بات کرنے کا موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ for the organizers.